السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم آتا جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ازواج مطہرات کے مناقب یا فضائل کہے شان، اس کا بیان ہم نے شروع کیا تھا. تو پہلا جمعہ امت کی جو پہلی ماں ہے امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، تو آج بھی انہی کے بارے میں کچھ فضائل یہ بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ٹوٹل اولاد ہے وہ ہے 7، جس میں 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں. 3 بیٹے قاسم، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے. تو میں ایک مولانا صاحب کو سن رہا تھا،
کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کنیت اپنے سگے بیٹے پہ بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسے ابو القاسم، اور کسی وصف کی وجہ سے بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے، جیسے ابو بکر۔ اب بکر تو بیٹے کا نام نہیں تھا کہ بکر کا باپ۔ یہ جو بعض الفاظ ہیں نا، ابو، ابن، اخ، یہ بعض مرتبہ اس کا ترجمے میں ہم اردو کا جو ترجمہ کریں گے اس کا معنی ہوتا ہے والا۔ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ والا۔ تو بکر کا معنی ہے پہل کرنا۔ کیا کرنا؟ پہل کرنا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کوئی شریعت کا مسئلہ آیا، دین کا مسئلہ آیا، خدمت کا مسئلہ آیا، ایمان کا مسئلہ آیا، تو سب سے پہل کس نے کیا؟ تو اگر ہم اس کا ترجمہ باپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا پہل کا باپ۔ تو ہر جگہ پر اس کا ترجمہ باپ نہیں ہوتا۔ یا جس طرح ابو تراب، اب تراب کا معنی ہے مٹی، تو مٹی کا باپ، بلکہ جسم پہ جو مٹی لگی ہوئی تھی اس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کیا فرمایا؟ ابو تراب۔ یا ابو ہریرہ، بلی کا باپ یا بلی کی بچے کا باپ نہیں، بلکہ بلی کی بچے والا۔ اس وقت گود میں کوئی بلی کا بچہ تھا۔ یا ابو حنیفہ، اب حنیفہ اکثر سنتے بھی ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ یہ نعمان بن ثابت جو اس کا نام ہے، یہ اس کی بیٹی کا نام ہے۔ اور یہ مشہور ہوا ہے کہ ایک خواتین آئی اور نعمان بن ثابت کو کہا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ حل کر دو۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ شریعت میں ہے کہ ایک مرد 4 خواتین نکاح میں رکھ سکتا ہے، تو ایک خاتون بھی 4 مرد نکاح میں رکھے، ایک سے زیادہ۔ تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر اس کی بیٹی کھڑی تھی حنیفہ، وہ کہنے لگی کہ میں اس کا جواب دے دیتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھنا ہے اور یہ کنیت بنانا ہے۔ وہ شرط مان لی گئی، نعمان بن ثابت نے وہ شرط مان لی۔ تو اس نے کہا کہ آپ کسی پیالے میں اپنا دودھ اس میں نکال لو۔ ایک پیالے میں سارا دودھ انہوں نے نکال دیا اور پھر ان کو کہا ان کو علیحدہ علیحدہ کر لو۔ تو وہ خواتین یہ تو ہم علیحدہ نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا کہ اسی طرح جب ایک خاتون کے کئی مرد ہوں گے تو پتہ نہیں چلے گا یہ بچہ کس کا ہے، یا اگر سب کا ہے تو کتنا کس کا ہے، یہ کون علیحدہ کرے گا؟ تو وہ لاجواب ہو گئی، چلی گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کا نام کیا پڑ گیا؟ ابو حنیفہ۔ لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حنیفہ کا مطلب ہے یکسو، دین حنیف، ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی جس وقت دین پر، شریعت پر، احادیث پر، توحید پر، رسالت پر لوگ طرح طرح کے حملے کر رہے تھے، تو اسی وقت نعمان بن ثابت نے کیا کیا رحمت اللہ علیہ کہ دین کو ایک کتابی شکل دے دی، اور جو لوگ تھے ان کے سارے جوابات دے دیے، ان کے اشکالات کو رد کیا۔ تو حنیف یا دین حنیف والا، اس کا یہی مطلب ہے، کوئی بیٹی وغیرہ نہیں۔ ہاں اولاد کتنی تھی؟
تو ایک ہی بیٹا تھا، اس کے علاوہ کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں تھی. حماد بن نعمان بن ثابت، بس یہی ایک ہی بیٹا. تو کنیت آپ کسی ذاتی نام سے بھی رکھ سکتے ہیں اور کسی وصف کی وجہ سے بھی رکھ سکتے ہیں. اور ایک بات اور کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح، شادی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کے ساتھ کس عمر میں ہوئی؟ 25 اور 40. اور شادی کے 5 سال بعد جا کے قاسم پیدا ہوا. تو درمیان میں کتنا عرصہ رہ گیا؟ 5 سال. آج کل کے ابھی 1 سال شادی کے ہو گیا یا 2 سال ہو گیا، اور کہتے ہیں یا تو لڑکے میں کوئی فرق ہے یا لڑکی میں کوئی فرق ہے. تو تھوڑا سا انتظار تو کر لو، صبر تو کر لو. یہ اللہ کا کیا ہے؟ نعمت ہے، اور وہ جب چاہے دے دے. ہاں میڈیکل کا اس میں انکار نہیں ہے کہ کوئی اس کی وجہ سے میڈیکل علاج نہ کرے. چاہے وہ کسی بزرگ کے پاس جائے یا خود دعا مانگے، میرے لیے اللہ سے دعا مانگو، یا خود رات کو اٹھ کے تہجد میں اللہ سے مانگے، یا اللہ یہ آپ کا نعمت ہے، اس نعمت سے میں محروم ہوں، یہ نعمت مجھے عطا فرما. لیکن اس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں، میری بہو کسی کام کی نہیں، یا پتنی ان کو کیا ہو گیا، تو وہ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ 3 سال شادی کے ہو گئے، اچھا کوئی بچہ نہیں، تو طلاق تک نوبت چلی جاتی. تو اگر ہم صبر کر لیں، یہ اللہ رب العزت کے اس میں حکمت ہے. کسی کو سال کے بعد بیٹا دے دیتے ہیں اولاد کی نعمت، یا بیٹی، یا دونوں بیٹیاں یا دونوں جڑوا بھی دے دیتے ہیں، اور کسی کو نہیں دیتے. کسی کو 2 سال بعد، کسی کو 3 سال بعد، کسی کو 10 سال بعد. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ صرف اسی وجہ سے کہ اولاد پہلے سال نہیں ہوا تو گھر ہی برباد کیا جائے. اللہ رب العزت ہمیں جو بھی کام ہو، چاہے غمی ہو خوشی ہو، وہ شریعت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور بیٹیوں میں بیٹے کتنے تھے؟ 3. قاسم، عبداللہ، اور تیسرا جو باندی تھی اس سے پیدا ہوا تھا. اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی. یہاں پر پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا کہ یہ نکاح کا پیغام ایک خاتون کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک کس نے پہنچایا تھا؟ خاتون کا پیغام خاتون نے پہنچایا تھا. تو یہاں پر بھی ایک مسئلہ نکل آتا ہے کہ آج کل ہمارا عام رواج ہے کہ رشتہ لڑکے والا بیچتے ہیں، لڑکی والے اس کو عار سمجھتے ہیں. اگر کسی لڑکی کو یا لڑکی والے کے گھر کو کوئی لڑکا پسند آ بھی گیا ہو پھر بھی وہ رشتہ نہیں بیچتے. وہ کہیں گے اچھا واقعی اس بیٹی میں کوئی مسئلہ ہے، اس بچی میں کیا ہے کہ ہمارے پاس رشتہ لے کر آئے. جس طرح لڑکا یا لڑکے والے رشتہ بیچتے ہیں وہ کوئی عیب نہیں ہے، تو اسی طرح اگر لڑکی یا لڑکی والے کی طرف سے رشتہ چلا جائے تو یہ بھی عیب نہیں. تو رشتہ کا پیغام کس کی طرف سے گیا تھا؟ اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نکاح تو ہو جاتا ہے، شادی اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ گورنمنٹ کا جاب ابھی نہیں لگا، یا اس نے فلاں جگہ پر پلاٹ نہیں لیا، یا وہاں پر اس نے کوٹھی نہیں بنائی، یا فلاں گاڑی چاہیے، تو اس وجہ سے بھی 10-15 سال نکل جاتے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مال کو، دولت کو نہیں دیکھا،
بلکہ اپنا دولت سارا اس کے قدموں میں ڈال دیا. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہا اے اللہ کے رسول ہذہ خدیجہ تو ابھی جو آ رہی ہے آپ کے پاس یہ خدیجہ ہے. یہ کون ہے؟ قد اتت معها اناء اس کے ہاتھ میں برتن بھی ہے. فیہ ادام و طعام اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں. فاذا اتت کا جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائے فقرأ علیہ السلام من ربہا اس کے اوپر رب کا سلام کہے ومنی اور میری طرف سے. یعنی رب کی طرف سے بھی اس کے اوپر سلام کہے اور میری طرف سے بھی اس کے اوپر کیا کہے. وبشرھا ببیت اور اس کو خوشخبری دو ایک ایسے گھر کی فی الجنتی جو جنت میں ہے. جو کہاں پر ہے؟ جنت میں ہے. من قصب اور کس چیز سے بنا ہے؟ موتیوں سے. لا صخب فیہ ولا نصب لا صخب اس میں کوئی شور شرابہ یہ نہیں ہوگا. یہاں محلے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب لائٹ چلی جاتی ہے سارے قمیص اتار کے باہر گلیوں میں پہنچ جاتے. وہ تو کدھر گیا تو کدھر گیا تیری بھی لائٹ نہیں آئی ہو میری تو کب سے چلی گئی. تو شور دن کو جو بندہ ڈیوٹی کرتا ہے رات کو سونے آرام کے لیے جاتا ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ایسا گھر ہوگا کہ وہاں پر کوئی شور ہو شرابہ اور ولا نصبہ. دوسری بات کوئی مشقت بھی نہیں ہوگی. کوئی کام کاج بھی کرنا یہاں پر تو اتنے کام نہیں کرتے لیکن جو پنڈوں میں گاؤں میں دیہاتوں میں ہیں جانور سارے وہ سنبھال لیتی ہیں. کھیتی کے سارا چارہ وغیرہ ان کے لیے کاٹنا یہ سب کچھ خواتین کرتی ہے. پانی لانا بچوں کا دیکھ بھال کرنا. تو یہ مشقتیں وہاں پر اور اگر دیہات والی خواتین کرتی ہے اور یہ میری بات سن رہی ہے تو وہ بھی ناراض اور پریشان نہ ہو. وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پوری کر رہی ہے. کانا لے جا رہی تھی کہا غار حرا. اس کا مطلب یہ کہ کانا بھی خود بنایا ہوگا اور پھر لے کر بھی جا رہی ہے. تو مشقت والا کام تو ہے لیکن یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف خالی رخصتی کر لی اور تو اپنے لیے نوکر رکھو میں اپنے لیے نوکر رکھتی ہوں اور ویسے اور کوئی کام نہیں کوئی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو تھوڑا بہت کام بھی کر لیا کرے. شوہر کا بھی خیال رکھا کرے. شوہر کا بھی کیا کرے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ دو خواتینوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں. خیر النساء خیر ایک بنت عمران جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہے بی بی مریم اور ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو جو پچھلے تمام امتوں میں سب سے افضل کون سی ہوئی؟ بی بی مریم. اور آخری امت میں افضل کون سی ہوئی؟ تو پھر جو خواتین میں سب سے زیادہ وہ تو یہ کہے کہ مجھے کوئی اوپر بڑا تخت بنا دے مجھے اس پہ بٹھائے میں کسی اگر کوئی مکی بھی بیٹھ جائے اس کے لیے بھی کوئی نوکر رکھے. لیکن وہ سب کچھ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی وہی آئی ٹن سے کام رہے اور پھر اس کے اوپر کمبل ڈالا. قرآن مجید نے اس کو زبان دی یا ایھا المدثر. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیوی شوہر کی خدمت کرے
تو اس کے عزت میں، اس کے قد کاٹ میں کمی نہیں آتی بلکہ بڑھ جاتا ہے. اور ولا نصبہ، کوئی مشقت وغیرہ بھی. اب ایک اور حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، قالت فرماتی ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا رشک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور بیویوں پر جتنا وہ رشک کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر. تو جب بھی اکثر اس کا تذکرہ کرتے رہتے، کوئی بکری ذبح کرتے اور اس کو کاٹتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملنے والے، تعلق والے، ان کی طرف حصہ بھیجتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں کبھی کبھار پوچھتی تھی کأنہ لم تکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، آپ اتنا رشک کرتے ہیں کہ گویا کہ پوری دنیا میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی خاتون ہے ہی نہیں، کوئی خاتون ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، وہ خوبیاں بیان کرتے، وہ ایسی تھی. فیقول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، انہا کانت، وہ ایسی تھی، انہا کانت وکان لی منہا ولد، اور اس سے تو میری اولاد ہے، اور اس سے تو کیا ہے، میری اولاد. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے کہ میں نے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی اور میرے بچپن کے زمانے میں وہ وفات پا گئی، لیکن بہت رشک اور کسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا جتنا. تو یہ فضائل یا یہ شان، یہ سیرت، یہ مناقب ہم کیوں بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں کیوں لکھی ہوئی ہے؟ یہ مسجدوں میں منبر پر خطیب حضرات کیوں یہ خطبے دے رہے ہیں؟ تاکہ یہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سن کر ان کی اندر بھی وہ کام آ جائے اور وہ کام شروع کرنے لگے جو ہمارے امہات المؤمنین نے کی ہے. اور اس میں سب سے پہلے ہماری امی کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ اپنے خاص طور پر وہ کتابیں اور بہت سے افسانے یا ناول یا پتہ نہیں کیا کیا موبائلیں وہ ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں. تو صحابیات کی سیرتوں پہ کتابیں لکھی گئی ہے اور ازواج مطہرات کے مناقب اور فضائل پر کتابیں. تو یہ اگر ہم گھر میں رکھ کے تو کسی نہ کسی دن بیوی یا بیٹی یا بہن یا والدہ وہ اس کتاب کو تو ہاتھ لگائے گی. دیکھ لیا اور کوئی ایسا جملہ پڑھ لیا کہ اس جملے کی وجہ سے ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جو وہ غلطیاں کرتی تھی اسے توبہ کر لی اور آگے سے پورا زندگی جتنی بھی باقی ہے وہ سنور جائے، بہتر ہو جائے اور ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش شروع کر دے. تو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے؟ ہم دوستوں میں، دعوتوں میں کتنے اڑاتے ہیں؟ تو 200-250 روپے کا اگر کوئی کتاب کوئی بھی ہو، آپ بھی کس سے پوچھ لیں. اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے تو بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سی کتاب بہتر ہے. اپنے اساتذہ سے پوچھ لوں گا. مسائل کی کوئی کتاب گھر میں رکھ دیا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ دین کے ساتھ نسبت پیدا ہو جاتی ہے. دین کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ یہ جو ہم بزرگوں کے تذکرے کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل نرم ہو جاتا ہے.
جن لوگوں کا دل سخت ہوتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے. جن لوگوں کے دلوں پر واعظ نصیحت اثر ہی نہیں کرتی ان لوگوں کے دل ایسے کلمات سے، ایسے جملوں سے، ایسے تحریر سے، تقاریر سے، واعظ سے، نصیحت سے نرم ہو جاتے ہیں. اور جب نرم ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف وہ خود بھی متوجہ ہوتا ہے اور دعائیں مانگتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو معافی فرما دیتے ہیں. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کتنا ٹائم باقی ہے؟ 10:05 میں 1:05. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وفات کتنے عمر میں ہوئی؟ 65 سال. ٹوٹل کتنا عرصہ رہی؟ 25 سال. 15 سال نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت کے یہ اور کسی کے حصے میں یہ والا معاملہ نہیں آیا. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح سارے مرد حضرات یہ تو کہتے ہیں کہ کسی بڑی عمر کی خاتون کے ساتھ شادی نہ ہو، چھوٹی عمر کے ساتھ کیا کر لیں؟ شادی کر لیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی ہوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. تو کتنا فاصلہ تھا؟ 15 سال کا. جی بچے کی عمر کیا ہے؟ 25 سال. بچی کا عمر کیا ہے؟ 25 سال اور 1 مہینہ. وہ یہ تو بڑی ہو گئی ہے. نہیں یہ تو ہم اپنے بیٹے کے لیے یہ کوئی ہے کرنے والی بات. تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. اور کئی جگہوں پر اگر ہم دیکھیں، اور اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باقی ساری کیا تھی؟ بیوہ. اب کئی خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کا شوہر فوت ہو گیا ہے یا ان کو طلاق ہو چکا ہے، لیکن کوئی اور مرد جس کی بیوی فوت ہو چکی یا اس نے کسی طلاق دی وہ بھی پھر رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی کواری دیکھوں. پھر اس کا جواب تو اللہ معاف فرمائے کوئی یہ نہ کہے کہ تو بھی پہلے کوارا بن. تو کوشش کرے اگر کہیں پہ بھی مرد ہو یا عورت کسی کا گھر بستا جا رہا ہو تو اس کو ویران اور برباد نہ کرے. اس کو ویران اور برباد ہو کوشش کرے حتی الامکان کہ ہم آپس میں مل کے رہے، جل کے رہے. اور اگر کہیں پہ ایسے نوبت بھی آتی ہے تو پھر بھی وہ اسلام اور شریعت کے مطابق جدائی وغیرہ تو پھر کیا ہو شریعت اور اسلام کے. اب اگر آپ کسی کو کہے کہ پردہ کرے، قرآن کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. ہمارے ازواج جو امہات المؤمنین ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات ہے، ان کا طریقہ ہے وہ تو میرا رشتہ دار ہے، وہ تو میرا کیا ہے؟ آسان حل یہ ہے جس بندے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اس سے فردہ فرض، اس سے فردہ کیا ہے؟ فرض. اب باقی کس کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے پردہ نہیں کرنا، آسان. جس بندے کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی چیز حائل نہیں تو اس بندے سے پردہ کیا کرنا ہے؟ فرض. وہ میرا جی قریبی رشتہ دار ہے، کیا ہے؟ بعد میں پتہ چلتا ہے یہ وہی ہے جس کے ساتھ اس کی نکاح جائز ہے، اور پتہ چلتا ہے اللہ معاف فرمائے کہ ان کے تعلقات پھر غلط ہو جاتے ہیں.
اکثریت ایسے نہیں ہے، لیکن بعض واقعات ایسے ہوئے جو سامنے آ رہے، اور جب تحقیق تک بات پہنچ جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ ہر آرے غیرے کو گھر میں آنے کی اجازت ہے۔ تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی کریں کہ خود بھی کسی کے گھروں میں نہ جائے اور کسی کو بھی اجازت اپنے گھروں میں آنے کی نہ دے۔ یہ آج کل جو حالات ہے، معاملات ہے، آپ کی نکاح میں ہوگی لیکن تعلقات کسی اور کے ساتھ ہوں گے، اس کی بھی بیوی ہوگی لیکن اس کا بھی کئی کے ساتھ تعلقات چل رہے ہوں گے، دونوں طرف، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تو یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہم دین سے دور ہیں، اس لیے ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اس لیے کہ ہم سنت سے دور ہیں، اس لیے کہ ہم ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے سیرت کو پڑھتے نہیں، صحابیات کا تذکرہ اپنے گھر میں کرتے نہیں۔ تو اس وجہ سے بڑے بڑے دیندار گھرانے بھی اس میں ملوث پائے جاتے ہیں اور بعد میں ہاتھ بھی بڑولتے ہیں، کاش میں فلاں کو گھر آنے نہ دیتا، لیکن وہ تو پانی گزر چکا ہوتا ہے سر سے، اب پھر وہ معاشرے میں اپنے دوستوں میں منہ دکھانے کا قابل نہیں ہوتا۔ اب منہ دکھا سکتے یا نہیں دکھا سکتے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، تو جو شریعت کا حکم ہے کرو وہ ہم نہیں کرتے، وہ ہم اچھا رشتہ ڈھونڈو نہیں ڈھونڈیں گے، اور یہ کرو، نماز پڑھو نہیں پڑھیں گے، روزہ رکھو نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ دو نہیں دیں گے، حج پہ جاؤ نہیں جائیں گے، کرنے والے جو کام ہے وہ نہیں کریں گے، یہ نہ کرو وہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان وہ کام جو اللہ نے ان سے منع فرمایا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، تو ہم رحمان کے نہیں مان رہے، شیطان کے مان رہے۔ اور ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کہ کہیں ہم شوہر گھر سے نکل گیا، اپنا خون پسینہ بہا رہا ہے، مشکل سے مشکل کام کر رہا ہے، تندور پہ روٹیاں لگا رہا ہے، لوہا گرم کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، پتھر کاٹ رہا ہے، تو اس کا بھی عزت کا خیال رکھے، اپنے بھی عزت کا خیال رکھے، اس کا جو مال ہے اس کی بھی حفاظت کرے اور اپنی بھی حفاظت کرے۔ تو وہ کیا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، خاص طور پر ہمارے خواتین کو ہمارے امہات المؤمنین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی مرد حضرات ہیں، چاہے وہ بیٹوں کی صورت میں ہے، بھائیوں کی صورت میں ہے، والد کی صورت میں ہے، بھائی کی صورت میں ہے، وہ سب کے سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین پر چلنا ہمارے لیے آسان بنائے۔ مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن ہم مشکل لگتا ہے، شروع کریں گے 1 دن 2 دن 3 دن، ہم اگر وہ کام نہیں کریں گے پھر دین کا، تو پھر ہمارے لیے نہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق، سچ اور وہ کام جن سے اللہ بھی خوش ہو، رسول اللہ بھی خوش ہو، وہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، زبان، کان، آنکھ، جسم کے پورے اعضاء سے وہ کام لے لے، اور جن کاموں سے، اعمال سے، افعال سے، اقوال سے اللہ ناراض ہو رہا ہو اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں۔